السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے قرآن پاک اردو ترجمے کے ساتھ شروع کیا ہوا ہے۔ اس میں سورۃ بقرہ کی 230 تک کی آیات کا ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم 231 سے لے کر 260 تک کی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت کو پہنچیں تو ان کو اپنے خاوندوں کے ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ حسب دستور آپس میں راضی ہو جائیں۔ یہ نصیحت اس کو کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور آخری دن پر ایمان رکھتا ہے، سو اس میں تمہارے لیے پاکیزگی اور ستھرائی زیادہ ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور بچے والی عورتیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس دودھ پلائیں۔ جو کوئی دودھ کی مدت پوری کرنا چاہے اور بچے کے باپ پر ان عورتوں کا کھانا کپڑا ہوگا۔ دستور کے موافق کسی کو اس کی گنجائش سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔ نہ ماں کو اس کے بچے کے سبب سے ضرر پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کے بچے کے سبب سے، اور وارث پر بھی یہی ذمہ ہے۔ اگر وہ دونوں آپس میں رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں سو ان پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اور اگر اے مردو یہ چاہو کہ اپنی اولاد کو دودھ پلواؤ تو تم پر کچھ گناہ نہیں جبکہ تم دستور کے مطابق مقررہ اجرت حوالے کر دو، اور اللہ سے ڈرو اور جانو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ اور جو لوگ تم میں سے عورتیں چھوڑ کر مر جاتے ہیں وہ عورتیں 4 مہینے 10 دن تک اپنے آپ کو روکیں، پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچے تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہے جو وہ اپنے حق میں حسب دستور کرتی ہیں، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ اور تم پر کچھ گناہ نہیں جو وہ اپنے حق میں حسب دستور کرتی ہیں، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ کنایا اشارتاً عورتوں کو نکاح کا پیغام دو یا اپنے دل میں چھپا رکھو۔ اللہ جانتا ہے، البتہ تم ان کا ذکر کرو گے مگر تم ان سے خفیہ وعدہ نہ کر رکھو۔ ہاں حسب دستور کوئی بات کہہ دو، کوئی حرج نہیں، اور نکاح کا ارادہ نہ کرنا جب تک اللہ کا حکم اپنی مدت کو نہ پہنچے، اور جان لو جو تمہارے دل میں ہے اللہ کو معلوم ہے، سو اسی سے ڈرو اور جانو کہ اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ اگر تم نے عورتوں کو ان کے ساتھ ہم بستر ہونے سے پہلے طلاق دے دی، ان کا مہر مقرر نہیں کیا اور طلاق دے دی تو تم پر کچھ گناہ نہیں، مہر لازم نہیں، اور چاہیے کہ غنی اور تنگ دست آدمی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ان کو خرچ دیں جیسے خرچ کا دستور ہو یا نیکوکاروں پر حق ہے۔ اور اگر ہم بستر ہونے سے پہلے ان کو طلاق دو اور ان کا مہر تم مقرر کر چکے ہو تو جو تم نے مقرر کیا ہے اس کا نصف دینا چاہیے، مگر جبکہ عورتیں یا وہ شخص جس کے ساتھ نکاح کی گرہ تھی معاف کر دے تو تم مرد اگر معاف کرو تو پرہیزگاری کے قریب ہے، اور آپس میں احسان کرنا بھلا نہ دو، بے شک جو تم کرتے ہو وہ اللہ دیکھتا ہے۔ نمازوں سے در بیچ والی نماز سے خبردار رہو اور اللہ کے آگے ادب سے کھڑے ہوا کرو، پھر اگر تم کو خوف ہو تو پیادہ اور سوار ہی نماز پڑھ لو، پھر جب امن میں آ جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تم کو وہ باتیں سکھلائیں جو تم نہ جانتے تھے۔ اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں وہ 1 سال تک ان کے خرچ کر دینے کی وصیت کر جائیں، نہ یہ کہ نکال دی جائیں، پھر اگر وہ آپ نکل جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں، اور جو اپنے حق کے دستور کے مطابق تجویز کریں، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتوں کو حسب دستور خرچ دینا چاہیے، یہ پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ اللہ یوں ہی تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے، شاید تم سمجھو۔ کیا تو نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ نہیں دیکھے جو ہزاروں تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے، سو اللہ نے ان کو کہا مر جاؤ، پھر ان کو جلا دیا، بے شک
اللہ آدمیوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور تم اللہ کی راہ میں لڑائی کرو اور جانو کہ اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ ایسا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے کہ وہ اس کو کئی گنا دگنا بڑھ کر دے، اور اللہ ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہے تو تم اس کی طرف جاؤ گے؟ کیا تم نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی اس جماعت کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ قائم کر کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں؟ نبی نے کہا تم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر تم پر جنگ فرض ہو جائے تو تم جنگ نہ کرو۔ انہوں نے کہا ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہ لڑیں گے جبکہ ہم اپنے گھروں اور بیٹوں سے جدا کیے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر قتال فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے آدمیوں کے وہ سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں کو جانتا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا۔ وہ بولے کیوں کر اس کو ہم پر حکومت ہو سکتی ہے، حالانکہ بادشاہ کے ہم سب سے اس سے زیادہ حقدار ہیں، اور وہ مال میں بھی بڑا مقدور والا ہے نہیں ہے۔ اور کہا کہ اللہ نے اس کو تم سے چن لیا اور اس کو علم اور جسم میں زیادہ وسعت دی ہے، اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہے دے، اور اللہ کشائش والا جاننے والا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا اس کی بادشاہت کا نشان یہ ہے کہ تمہارے پاس صندوق آ جائے گا، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین ہے، اور موسیٰ اور ہارون کی اولاد کے ترکہ سے کچھ بقیہ ہیں، فرشتے اس صندوق کو اٹھا لائیں گے، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایماندار ہو۔ پھر جب فوج لے کے طالوت الگ ہوا تو بولا اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمائے گا، سو جو اسے پانی پیے گا وہ میرا نہیں ہے، اور جو اس کو نہ چکھے گا وہ بے شک میرا ہے، مگر جو ہاتھ سے ایک چلو بھر لے تو اتنے میں مذائقہ نہیں۔ سو تھوڑوں کے سوا سب نے اس کا پانی پیا۔ پھر جب جالوت اور اس کے ایماندار ساتھی اس نہر پر سے پار اترے، طالوت اور اس کے ساتھی ایماندار اس نہر سے پار اترے تو وہ لوگ کہنے لگے آج ہم میں جالوت اور اس کے فوج سے مقابلہ کی طاقت نہیں ہے۔ جنہیں اللہ کی ملاقات کا خیال تھا یوں بولے ایسا بہت ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آئی ہے، اور اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اور جب جالوت اور اس کی فوج کے مقابلے میں آئے تو بولے اے ہمارے رب ہمیں پورا صبر دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور کافروں کی قوم پر ہمیں مدد دے، پھر انہوں فتح دے دے۔ پھر انہوں نے کفار کو اللہ کے حکم سے شکست دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے داؤد کو حکومت اور سلطنت بخشی، اور جو چاہا اس کو سکھلایا۔ اور اللہ لوگوں کو ایک سے دفع نہ کروائے تو دنیا تباہ ہو جائے، لیکن اللہ جہان والوں پر فضل کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم سچائی سے پڑھ پڑھ کے تجھے سناتے ہیں، اور بے شک تو رسولوں میں سے ہے۔ اور ان رسولوں میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، کوئی ان میں سے ہے جسے اللہ نے کلام کیا، اور کسی کے ان میں درجے بلند کیے، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کھلے نشان دیے اور روح القدس سے ان کی مدد کی۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد لوگ صاف حکم پانے کے بعد ہرگز آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے باہم اختلاف ڈالا، سو کوئی ان میں ایمان نہ لایا اور کوئی کافر ہوا۔ اور اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ مومنو جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے جس میں بیع اور دوستی اور شفاعت نہیں ہے، اور جو منکر ہو وہی ظالم ہے۔ اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ زندہ اور سب کا قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ ایسا کون ہے کہ بغیر اس کی اجازت کے اس کے پاس شفاعت کرے؟ جو کچھ ان کے آگے اور پیچھے ہے وہی جانتا ہے، اور یہ لوگ اس کے علم میں سے کچھ نہیں گھیر سکتے مگر جتنا کہ وہ چاہیں۔ اس کی کرسی میں زمین و آسمان کی سمائی ہے، اور ان دونوں کی نگہبانی اس کو تھکاتی نہیں، اور وہ بلند مرتبہ اور سب سے بڑا ہے۔ دین میں زبردستی نہیں ہے، ہدایت اور گمراہی ظاہر ہو چکی ہے، سو جس نے
اپنے طاغوت یعنی بتوں اور شیاطین کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، اس نے مضبوط حلقہ پکڑ لیا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ اللہ ایمانداروں کا دوست ہے، وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں لاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیاطین ہیں، وہ ان کو روشنی سے تاریکیوں میں لے جاتے ہیں، وہی دوزخی ہیں، دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا تو نے اس کی طرف نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، یعنی نمرود کی طرف؟ اس لیے کہ اللہ نے اسے سلطنت دی تھی۔ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، اس نے کہا میں جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اللہ تو مشرق سے سورج نکلاتا ہے، تو اسے مغرب سے لے آ۔ اس پر وہ کافی حیران رہ گیا، اور اللہ ظالموں لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ یا ماند اس شخص کی جو گزرا ایک گاؤں پر، اور وہ گاؤں اپنی چھتوں پر گرا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ اس شہر کو اس کے مرے پیچھے اللہ کیوں کر جلائے گا؟ سو اللہ نے اس کو 100 برس تک مار رکھا۔ پھر اسے اٹھایا اور پوچھا کہ تو کتنی دیر رہا؟ اس نے کہا 1 دن یا اس سے بھی کچھ کم۔ فرمایا نہیں، تو 100 برس تک پڑا رہا ہے۔ اب تو اپنا کھانا پینا دیکھ کہ وہ باطل نہیں سڑا، اور تم اپنے گدھے کو بھی دیکھ کہ ہم تجھے آدمیوں کے لیے ایک نشان بنانا چاہتے ہیں، اور تو ہڈیوں کی طرف دیکھ کہ ہم ان کو کس طرح ابھار کر جوڑ دیتے ہیں، پھر ان پر گوشت پہناتے ہیں۔ پھر جب اس پر یہ بھید ظاہر ہو گیا تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب، تو کیوں کر مردوں کو جلانا ہے، مجھے دکھلا۔ فرمایا کہ تو ایمان نہیں لایا؟ اس نے کہا ایمان تو لایا ہوں، لیکن اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ فرمایا تو 4 پرندے لے اور ان کو اپنے ساتھ ہلا لے، پھر ہر پہاڑ پر ان کے گوشت کا ایک ایک ٹکڑا ڈال دے، پھر ان کو پکار، وہ تیرے پاس دوڑے آئیں گے، اور جان لے کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔